بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عمران یعقوب خان۔ ناظرین، ملک کی معاشی صورتحال کو لے کے ہر بندہ پریشان ہے اور ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان اس وقت ایک معاشی گرداب میں پھنس چکا ہے۔ اس معاشی گرداب سے کیا ہم نکل سکتے ہیں، اور اس نکلنے کے لیے کیا موجودہ حکومت واقعی کوئی کوششیں کر رہی ہے؟ کیا بجلی کے بل لوگوں کی جان ستانے اسی طرح سے ستاتے رہیں گے، یا اس میں کوئی کمی آئے گی؟ کیا مہنگائی میں کچھ کمی آئے گی اور پاکستان کی معاشی صورتحال کچھ بہتر ہوگی؟ یہ اور اس جیسے کئی سوالات، ان کے جوابات دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علی پرویز ملک صاحب، وزیر مملکت برائے خزانہ۔ ملک صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ تو ملک صاحب شروع یہیں سے کرتے ہیں کہ پاکستان آج جس معاشی گرداب میں پھنسا ہوا ہے، اس کا نقطہ آغاز کیا تھا، اور کیا واقع ہی یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا۔ دیکھیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان آج ایک مشکل دورائے سے گزر رہا ہے۔ اب گزارش یہ ہے کہ اگر پاکستان کو آپ نے دیر پا ترقی، میں خالی ترقی کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ پاکستان نے بڑی ایسی وقت دیکھے ہیں جس کے اندر چند سال کے لیے اس نے ترقی کی اور اس کے بعد دھڑم سے اپنے منہ کے اوپر گر گیا اور دوبارہ IMF کے اندر پروگرام کے اندر اس کو جانا پڑا۔ تو میں نے آپ سے کہا ہے کہ جی آپ کو ایک ایسی دیر پا ترقی اور جامع ترقی جس کے اندر یہ نہ ہو کہ چند لوگوں کو اس کے فوائد ملیں، بلکہ پورے ملک کے اوپر، پوری قوم کے اوپر اس کو ان کی قدر زندگی کے اندر بہتری آئے۔ تو یہ وہ مقصد ہے جس کے اوپر لے کے شہباز شریف صاحب اس ملک کو اس مرحلے سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اور اس کے پیچھے دو تین بنیادی چیزیں ہیں جن کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہم کس طرح سے اس ملک کی صورتحال کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہم نے پچھلے کئی سالوں سے اپنی حیثیت سے بڑھ کے کام کرنے کی کوشش کی۔ جس طرح ہی ہم گروتھ کی طرف جاتے تھے، ہمارے ڈالر کے ذخائر ختم ہو جاتے تھے اور ہم IMF کے پاس پہنچ جاتے تھے، تو ہمیں چند چیزیں ٹھیک کرنی پڑیں گی بنیادی۔ وہ اس میں سے ایک یہ ہے کہ پاکستان کی جو خسارے ہیں ان کے اوپر آپ کو قابو ڈالنا پڑے گا۔ جو اس میں سب سے بڑی بیماری ہے وہ آپ کا اندرونی خسارہ ہے، جس کے اندر آپ جانتے ہیں آپ کے اخراجات اتنے بڑھ چکے ہیں کہ آپ کی جو وفاقی حکومت کی آمدنی ہے وہ جب صوبوں کو ان کے وسائل جو 18ویں ترمیم کے تحت یا NFC کے تحت جب ان کو دے دیتی ہے، اس کے پاس اتنے وسائل نہیں رہتے کہ وہ اپنے سود کے پیسے ادا کر سکے۔ تو اس کو ہر کام کے لیے، جس کے بعد آپ کی دفاع کے اخراجات ہیں، آپ کی حکومت کے چلانے کے اخراجات ہیں، آپ کے پینشن کے اخراجات ہیں، ان کو دینے کے لیے اس کو قرضہ لینا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ریکارڈ خسارے 8,000 ارب کے قریب تقریباً ہمارا سالانہ خسارہ پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ بیرونی خسارہ جو آپ کا ہے، جس کے اندر آپ باہر کی دنیا کو اتنا مال ہی ایکسپورٹ نہیں کرتے، برآمد کرتے، جس کے مطابق آپ کے پاس یہ ڈالر کے ذخائر اکٹھے ہو جائیں، اور آپ اپنی امپورٹس، جس کے اندر بنیادی طور پہ آپ کی پیٹرولیم امپورٹس ہیں، اور اس کے بعد کھانے پینے کی اشیاء ہیں، ایگریکلچرل گڈز کی تقریباً جو آپ کی امپورٹس ہیں 10-12 بلین ڈالر کی ہو چکی ہوئی ہیں، خوردنی تیل 4 ارب ڈالر کا آپ کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ کے پاس پھر جب ڈالر کے ذخائر ختم ہوتے ہیں تو پھر آپ کو IMF کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ کیا وہ وجہ ہے کہ ہم اپنی معاشی یا اپنی جو پیداواری صلاحیت ہے اس کو اس حد تک نہیں بڑھا سکتے کہ جب ڈیمانڈ ہمارے پاس آئے تو ہم مقامی طور پہ اس کو میٹ کر سکیں۔ تو یہ 3-4 چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ کو کام کرنا پڑے گا، اور اگر ہم یہ احساس کر کے چلیں گے کہ جس طرح سے 70 سال سے اس ملک کو چلایا گیا ہے اس طرح سے اگر ہم نے چلانے کی کوشش کی تو یہ نظام آگے نہیں چلے گا، تو پھر ہی ہم اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں۔ تو میں حکومت جو شہباز شریف صاحب جس کی قیادت کر رہے ہیں ان کی طرف سے آپ کو یہ یقین دہانی کراتا ہوں کہ ہم اس معاملے کو، جو استحکام آج بڑی مشکل سے پاکستان کے اندر جڑ پکڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کو پرماننس دینے کے لیے، اس کو اینکر کرنے کے لیے ہم IMF کی شراکت داری کے ساتھ اگلے پروگرام میں بھی جا رہے ہیں، اور یہ تہیہ کرے بیٹھے ہیں کہ یہ آخری پروگرام ہوگا۔ اور ہماری نظر کے اندر اگر ہم اس مقصد کے اوپر پوری طرح سے کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کا رستہ صرف اور صرف اصلاحات کے ذریعے نکلے گا۔ اور ہم اس کے اوپر جب آپ جس شعبے کی بات کریں گے، آپ نے مہنگائی کی بات کی، آپ نے بجلی کے شعبے کی بات کی، آپ نے
ٹیکس کا جو ہمارا خسارہ ہے اس کی بات کی، ان ساروں کے اوپر جو حکومت کام کر رہی ہے، میں ایک ایک کر کے جس طرح سے آپ سوال پوچھیں گے میں آپ کو بتا دوں گا. پر خان صاحب ٹو کنکلوڈ دس کویسچن اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ کہ جی ہمیں اپنا ایک طریقہ جو معیشت اور حکمرانی ہے اس کو بدلنا پڑے گا، اور اس کے بغیر یہ نظام آگے نہیں چلے گا، کیونکہ دنیا ہمارے پہ اب ڈالر نچھاور کرنے کو تیار نہیں ہے. ملک صاحب دنیا تو ہمارے پہ ڈالر نچھاور کرنے کو تیار نہیں ہے، اور قرضے آپ نے خود بتایا کہ اتنے بڑھ چکے ہیں کہ جن کی ادائیگی ناممکن ہے. 18ویں ترمیم کے بعد مرکز جو ہے وہ صرف دینے والا رہ گیا ہے، اس کے ذمہ کام ہے اور صوبے جو ہیں وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں. مسلم لیگ نون 18ویں ترمیم میں کچھ تبدیلی بھی چاہتی ہے، تو کیا پیپلز پارٹی کی مخالفت کے ہوتے ہوئے اس ایشو پہ کیا آپ 18ویں ترمیم میں کچھ تبدیلی لا سکیں گے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہم نے جب اپنا قبلہ یہ طے کر لیا کہ جی ہم صوبوں کی جو حکومتیں ہیں ان کو وسائل دینا چاہتے ہیں، اور اس کے پیچھے بہت منطق موجود ہے کہ آپ کی سروس ڈیلیوری جتنی ایک عام پاکستانی کی دہلیز کے قریب ہوگی اتنا بہتر اس کو سروس ملے گی، کیونکہ آپ اس کا احتساب بھی کر سکتے ہیں، آپ ان لوگوں سے پوچھ گچھ بھی کر سکتے ہیں، اور لوگوں کے لیے شاید مشکل ہے کہ اسلام آباد پہنچیں. بٹ بات یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ رستہ طے کر لیا خان صاحب تو ہمیں پھر اس کو بالکل ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ فالو کرنا پڑے گا. اب اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا؟ دیکھیں اس میں یہ ہوگا کہ بہت سی پھر ایسے شعبے ہوں گے جن کو وفاق کو جن سے دور ہونا پڑے گا، اور صوبوں کو اپنی اس ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے نہ صرف ان ذمہ داریوں کو لینا پڑے گا، پر اس کے ساتھ ساتھ ان شعبوں کو جس کے اندر وفاق ٹیکسیشن نہیں کر سکتا، پراپرٹی کی بات آ گئی، سروسز سیکٹر کے اندر آپ کے سیلز ٹیکس کی بات آ گئی، ان کے اوپر اپنے وسائل بڑھانے کے لیے صوبوں کو کام کرنا پڑے گا. دیکھیں میں اس کی چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تقریباً 600 ارب روپے ریکارڈ اماؤنٹ وفاقی حکومت اس کے اوپر خرچنے جا رہی ہے. تو اس کے اندر آپ کو یہ سن کے پریشانی ہوگی کہ تقریباً 1% لوگ جو یہ پیسے یہ جو وظیفے وہاں پہ لیں گے ان کی رہائش اسلام آباد کے اندر ہے، باقی سارا تو آپ کا صوبوں کے اندر وہ رہائشی ہیں. تو اگر سوشل پروٹیکشن کی منسٹری وفاق میں نہیں ہے اور اس کی ذمہ داری صوبوں کو چلی گئی ہے، تو یہ کس قسم کا نظام ہے کہ آپ اس کا بوجھ وفاق پہ ڈالتے ہیں اور وزارتیں ان کی صوبوں کے پاس ہیں، تو صوبائی حکومتوں کو ان کی ذمہ داری بھی لینی پڑے گی. اسی طرح دیکھ لیں یہ جو قرضہ لیا گیا ہے، یہ قرضہ جو ہے یہ پاکستان کی ترقی کے لیے استعمال ہوا ہے نا، تو اس کے بعد اس چیز کو کہہ دینا کہ جی صرف اور صرف اس کا بوجھ اسلام آباد نے اٹھانا ہے جبکہ ساری ڈیولپمنٹ صوبوں میں ہوئی ہے، یہ نامناسب صورتحال ہے. تیسری ایک چھوٹی سی مثال دے کے میں آپ کو اس کے حل کی طرف آ جاتا ہوں. تیسرا یہ ہے کہ دیکھیں آپ دفاع، کیا وہ اسلام آباد کا دفاع ہے؟ کیا صوبوں کا اس سے کوئی لین دین نہیں ہے کہ اگر ہم 2000-2500 ارب کا دفاع کے اوپر اخراجات کر رہے ہیں تو صوبوں کو اس کے اندر اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. تو آہستہ آہستہ کو شیئرنگ آف برڈن اینڈ کیا کہتے ہیں ٹرانسفر آف دس رسپانسبلٹی، جس سے وفاقی حکومت کا سائز بھی چھوٹا ہوگا، بوجھ بھی کم ہوگا، اس رستے کے اوپر چلنا پڑے گا. اور یہی وہ رستہ ہے جس کو شہباز شریف صاحب نے، آپ جانتے ہیں پچھلی جو ابھی نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ ہوئی، سارے وزیر اعلیٰ کی موجودگی کے اندر انہوں نے نیشنل فسکل اکارڈ کی بات کی. اب نیشنل فسکل اکارڈ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جی آپ وفاقی جو آپ کے جو وفاق ہے اور جو صوبے ہیں ان کے درمیان جو یہ امبیلنس ہے وسائل کا بھی اور اخراجات کا بھی، آپ نے دونوں پہلوؤں کے اوپر بات کی، میں نے دونوں کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کی. اس کو بیلنس اگر آپ کو لانا ہے تو پھر یہ نظام چلے گا، اور اس کے لیے کنسنسو بلڈنگ درکار ہے. اور مجھے پوری امید ہے کہ جب آپ سچائی کے ساتھ، آپ اچھی نیت کے ساتھ آگے چلیں گے تو ہر صوبہ اس میں آ کے اپنا حصہ ڈالے گا اور اپنی ذمہ داری کو احساس کرے گا. کیونکہ اس طرح نظام چل نہیں سکتا کہ کمائی ساری وفاق کرے اور خرچہ سارا صوبے کریں اور اس کے بعد آپ کے خسارے آسمانوں سے باتیں کریں، جس کے سامنے آپ کو قرضے اور نوٹ چھاپ کے عوام کی مہنگائی سے کمر توڑنی پڑے. یہ نظام نہیں چلے گا. تو جو میں نے آپ سے پہلے سوال کا جواب دیا کہ بنیادی اصلاحات جس میں طریقہ حکمرانی کو بدلنا پڑے گا اگر اس ملک کو اس کا مقام دلانا ہے، اور یہ وہ مقصد ہے جس کے اوپر شہباز شریف صاحب اور ان کی حکومت انتھک کوشش کر رہی ہے اس تکلیف کی گھڑی کے اندر. اچھا، شہباز شریف صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا، اعلان کیا تھا کہ 5 وزارتیں جو ہیں وہ ختم کی جا رہی ہیں، تو وہ کیا بنا اس معاملے کا؟ دیکھیں بالکل قطعاً 5 وزارتوں کا نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا میں سارے کے سارے حکومت کے نظام کو
عصر نو دوبارہ دیکھوں گا، اور جہاں پہ یہ فیٹ اور جہاں پہ اس قسم کی ڈپلیکیشن آ گئی ہے اس کو یا تو محکموں کو بند کروں گا یا ان کو چھوٹا کر کے ان کو صوبوں میں ٹرانسفر کروں گا. اینڈ اس کام کا آغاز انہوں نے 2 اقدامات سے لیا تھا. ایک تو یہ تھا کہ انہوں نے پاک PWD آپ جانتے ہیں جس کے اندر شاید تنخواہیں تو اتنا بڑا اس کا عنصر نہیں تھا، پر ان کے تھرو جو پیسے خرچ ہوتے تھے ڈیولپمنٹ میں، گلیوں نالیوں بننے کے اوپر، اس کے اوپر بے پناہ کمپلینٹس تھیں کہ اس کے اندر چوری چکاری بہت ہے. تو انہوں نے وہ محکمہ بند کر دیا ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ میں اس ایکسرسائز کا، اس ریویو کا آغاز 5 وزارتوں سے کر رہا ہوں، جس کے لیے انہوں نے اعلیٰ سطح کے اوپر کمیٹی بنائی جو فائنانس منسٹر آف پاکستان خود ہیڈ کر رہے ہیں. روزانہ 3 گھنٹے کے اوپر اس کے اوپر ان کا ریویو ہو رہا ہے، جس کے اندر نہ صرف ان وزارتوں کو چھوٹا کیا جا رہا ہے پر ان کے ساتھ اٹیچ ڈپارٹمنٹس. دیکھیں منسٹری آف انڈسٹریز کے اندر نیشنل فرٹیلائزیشن کارپوریشن، فرنیچر کمپنی، پتہ نہیں کون کون سی کمپنیاں، کون کون سے اخراجات اس کے اندر انکارپوریٹ ہو گئے ہیں، جبکہ حکومت کا مقصد بڑا کلیئر ہے کہ ہم نے حکومت کو چھوٹا کر کے اس جو کاروبار چلانے کے نظام سے باہر نکالنا ہے. تو اس نظر سے، اس اینک سے وہ سارے کی ساری چیز کو ریویو کر رہے ہیں، اور پہلی 5 منسٹریاں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ان کے اوپر حتمی فیصلے وزیر اعظم صاحب اسی مہینے کے اندر اپنی تقریر، جس کے اندر وہ اپنا روڈ میپ، کیونکہ اصلاحات کہہ دینا تو بہت آسان ہے خان صاحب کہ جی ہم ایک دفعہ پھر اصلاحات کرنے جا رہے ہیں. میرے خیال سے جتنی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے کہا ہے. تو آج جو چیز درکار ہے وہ یہ ہے کہ آپ وہ کیا روڈ میپ ہے جس کے اوپر چل کے ان ساری چیزوں کو عملی جامعات پہنچائیں گے. تو وہ اس کا آپ کو اسی مہینے وزیر اعظم صاحب کی ایک جامع تقریر کے اندر وہ نظر آ جائے گا، اور اسی کے اندر یہ جو 5 وزارتیں جس سے ہم اس کام کا آغاز کریں، جس کو ہم رائٹ سائزنگ آف دا حکومت کہہ رہے ہیں، ڈاؤن سائزنگ نہیں. اگر کسی جگہ کوئی چیز چاہیے تو بالکل وہاں پہ ہونا چاہیے. اس کی پروڈکٹیوٹی، اس کی ایفیشنسی کیسے بڑھانی ہے وہ ضرور دیکھ رہے ہیں ٹیکنالوجی کے ساتھ، پر رائٹ سائزنگ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ اب آپ کو سوشل پروٹیکشن کا ڈپارٹمنٹ نہیں چاہیے تو پھر اس کو بند کریں اور وفاق اپنی ذمہ داری کریں. وہ جو بندے وہاں پہ جو ہوں گے وہ سرپلس پول میں آئیں گے، اور ہم کوشش کریں گے ان کو کسی اور محکمے میں اکوموڈیٹ کریں. تو یہ ایک پورا جامع پروگرام ہم اچھی نیت کے ساتھ آگے لے کے چل رہے ہیں، جس کی طرف آپ کو بہت جلد خبریں بھی اور عملی اقدامات بھی نظر آ جائیں گے. ملک صاحب آپ نے ذکر کیا اور وزیر اعظم صاحب نے بھی یہ کہا کئی دفعہ کہ جی IMF کے ساتھ یہ ہمارا آخری پروگرام ہوگا، اس کے بعد ہم نہیں جائیں گے. ہمارے ہی پروگرام میں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب تشریف لائے. وہ کہتے ہیں جی میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ کھلا دھوکہ ہے، کھلا تضاد ہے. 37 ماہ کا یہ پروگرام ہے اور یہ اس کے بعد بھی IMF کے پاس جائیں گے، انہیں جانا پڑے گا کیونکہ اس طرح کی اصلاحات نہیں ہیں، اس طرح کی ریونیو کلیکشن نہیں ہے کہ یہ IMF کے بغیر جی سکیں. دیکھیں میں کسی کا اب کیا نام لوں، یہ سارے لوگ جو آج آ کے یہ مشورے دے رہے ہیں کسی نہ کسی ادوار کے اندر حکومت کے ساتھ کسی نہ کسی مشاورتی صورتحال میں رہے ہیں. میں نے تو آپ سے پہلے کہا کہ اصلاحات ہی وہ ایک رستہ ہے جس کے تھرو ہم IMF سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی معیشت کو اپنے پیروں میں کھڑا کر سکتے ہیں. اگر اصلاحات کے اوپر ہم نہیں اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو یقیناً واپس جانا پڑے گا. پر میں جو اس کے لیے جو ان اصلاحات پہ جو چیزیں درکار ہیں وہ میں اس کی طرف چھوڑی سی آپ کو جھلک دی ہے، اور باقی کی بھی آپ جو چیزیں کہیں گے میں آپ کو اس کو میں بتا سکتا ہوں. تو میں نے تو آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اصلاحات لائیں گے تو آپ پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکتے ہیں، ورنہ جس طرح 23ویں 24ویں 25ویں دفعہ ہم IMF کے پاس جا رہے ہیں آگے بھی چلتے رہیں گے تو ہمیں یہ تو بحیثیت قوم اپنے گریبان میں چھانکنا ہے نا کہ ہم کب سچائی کی اور اصلی جو اصلیت کی طرف ہم اقدام اٹھائیں گے. اور یہ جو ہم لوگوں کو ہم نے ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ شاید ہمارے لیے کوئی مسیحا آئے گا، وہ جادو کی چھڑی چلائے گا اور پاکستان کے مسائل ختم ہو جائیں گے، تو اس قسم کی کہانی کے پیچھے لگ جائیں گے. تو کیا آج خان صاحب جو میں آپ کو آخری بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا شہباز شریف صاحب کی حکومت وہ مشکل کڑوے فیصلے آپ کو لیتی ہوئی اس مشکل رستے پہ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ وہ معیار ہے جس کے اوپر آپ کو دیکھنا چاہیے. اور کون وہ لوگ ہیں جو دوبارہ لوگوں کے درمیان نفرت بو کے لوگوں کو عوام کے اندر گمراہ کرنا چاہتے ہیں اور اس معاملے کو بیک ٹریک کرانا چاہتے ہیں، رول بیک کرنا چاہتے ہیں. تو یہ قوم فیصلہ کرے گی کہ کس رستے پہ اس نے چلنا ہے. ہم خلوص نیت سے جتنی دیر اس کرسی پہ بیٹھے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ پاکستان کو صحیح پٹری پہ ڈال سکیں. ملک صاحب قوم تو فیصلہ کرے گی اور قوم تو ہر دفعہ قربانی بھی قوم سے ہی مانگی جاتی ہے، ساری چیزیں قوم سے ہی ہیں، لیکن اصلاحات کا آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں. دیکھیں اصلاحات کرنی تو حکومت نے ہوتی ہے.
اب آپ کی حکومت کے بارے میں ایک جو سب سے بڑا المیہ سامنے یہ ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت 2 مہینے نہیں ہے، 3 مہینے بعد حکومت جا رہی ہے. اب تو عمران خان صاحب نے بھی ریسنٹلی کہہ دیا کہ جی 2 مہینے بعد یہ حکومت ختم ہو رہی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں آپ اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں کہ کیا اس سے بھی حکومت کی کارکردگی میں فرق ہے اور کیا واقعی حکومت کہیں جا رہی ہے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے خان صاحب، 2 پہلو ہیں اب آپ کے سوال کے، کہ کیا ہم اس خوف سے کہ 2 دن یہ حکومت ہے کہ 2 مہینے ہے، 2 سال ہے یا 20 سال ہے، کیا ہم وہ قدم جو آج پاکستان کی ضرورت ہے وہ اٹھا رہے ہیں کہ نہیں اٹھا رہے ہیں؟ تو میں اس کے اوپر اپنی رائے آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں. آپ عملی طور پہ اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہم اس رستے کے اوپر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، کیا ہم FBR کو ڈیجیٹلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، کیا ہم زیادہ آمدنی والے لوگ جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کو عملی طور پہ ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے کچھ کر رہے ہیں، کیا ہم پاور سیکٹر کے اندر اصلاحات اور خسارے کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، کیا ہم ایگریکلچر کے اوپر انکم ٹیکس لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، کیا ہم ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے اور باقی کے مسائل کو کم کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے کہ پاکستان کی پروڈکٹیو کیپیسٹی اور پروڈکٹیوٹی کو بڑھایا جا سکے. تو یہ تو ایک پہلو ہے. دوسرا یہ کہ کیا اگر سیاسی طور پہ انسٹیبلٹی ہو تو کیا اس کا اثر معیشت کے اوپر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بالکل آتا ہے. تو مگر گزارش یہ ہے کہ ہم تو اپنی جو اقدامات ہیں، جو اپنا رویہ ہے اس کے اوپر ہی نظر ثانی کر سکتے ہیں نا، اور اگلے بندے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرو، آؤ ضرور سیاست کرو، پر وہ نفرت اس ملک کے اندر مت بو جس سے ریاست پاکستان کمزور ہو. تو اگر اس کے اندر اگلا بندہ اپنا رویہ یا اپنی جو سوچ ہے اس کے اوپر نظر ثانی نہ کرے تو کیا ہم چپ کر کے سائڈ پہ بیٹھ جائیں؟ قطعاً نہیں. تو شہباز شریف صاحب کا یہ بالکل تہیہ ہے کہ جی کہ جتنے دن بھی ہیں ہم پاکستان اور ریاست پاکستان، ریاست حکومت سے ایک بڑھ کر چیز ہوتی ہے جس کے اندر پرمننس ہے، جو آپ کی عوام کے، جو آپ کے ملک کے جو اس کے جو اپنے امپورٹنٹ جو اس کے جو ویریبلز ہوتے ہیں، جو امپورٹنٹ اس کی کنسیڈریشنز ہونی چاہیے، اس کا تحفظ کرتی ہے. تو ہم تو کہہ رہے ہیں سیاسی طور پہ ہم سے اختلاف کرو پر ریاست کے دشمن مت بنو، بیکاز اس کی وجہ سے ہم سب کو نقصان ہوگا. پر میں یہی امید کر سکتا ہوں کہ جو لوگ ہماری املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں زیادتی سیاست کے لیے، چھوٹے چھوٹے اپنے فائدوں کے لیے ریاست کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ نظر ثانی کریں گے، ورنہ ہم تو اپنے کام پہ جاری رکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے جتنی خدمت کا موقع دیا اس کے مطابق چلتے رہیں گے. ملک صاحب، اگر کوئی ریاستی دشمن ہے یا ریاستی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے ایمانداری سے یہ بات کہ حکومت کی بھی کمزوری ہے کہ اگر پروسیکیوشن ان کے کیس ہی پوری طرح سے پیش نہیں کر سکی، پلیڈ نہیں کر سکی، عدالتوں سے انہیں سزائیں نہیں دلوائی جا سکی، تو اس میں کہیں نہ کہیں تو حکومتی کمزوری اور اداروں کی کمزوری بھی نظر آتی ہے. خان صاحب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دیکھیں آپ کو اس نظام کو کسی کی آپ کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے نہیں استعمال کرنے کی اجازت دی جا سکتی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس اگر یہ شواہد موجود ہیں، آپ کے پاس اگر یہ ایویڈنس موجود ہے کہ کوئی جماعت کسی ریاست کے خلاف یا آپ کے نظریہ پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے تو ان شواہد کو عدالتوں میں لا کے ان کو جلد از جلد سزا دلوانی چاہیے. اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اگر اس کے اندر کوئی کمی حکومت کی سطح کے اوپر ہے تو میں اس کی آواز اٹھاتا بھی ہوں اور اٹھاتا بھی رہوں گا، پر میں سیاسی انتقام کے لیے کسی بھی صورت آپ کے ریاست کے اداروں کو استعمال ہوتا کم از کم میری نظر میں تو وہ مناسب نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ریاست کی آپ کو جڑیں کمزور کرنے کے لیے صرف شواہد نہیں چاہیے، وہ بیانیاں اور وہ جو نفرت آپ نے ہماری صفوں میں بوئی ہیں اس کا بھی تو احتساب کرنا ہوگا نا. دیکھیں اس کی وجہ سے ایسی صورتحال آئی ہیں کہ جب پاکستان کے اوپر دشمنوں نے حملہ کیا تو ہم آپس میں بیٹھ کے یہ طے نہیں کر سکے کہ ہم نے اپنا دفاع کس طرح کرنا ہے. ایسے واقعے آئے کہ جب کشمیر کے اندر آرٹیکل 370 آرٹیکل 35 کی وہاں پہ اس کے اوپر شب خون مارا گیا تو ہم کٹھے نہیں بیٹھ سکے. تو یہ ساری چیزیں بھی تو آپ کو خدشات کو جنم دیتی ہیں نا کہ شاید آپ کا ایجنڈا کچھ اور ہے اور آپ اس ملک کے لیے کچھ اور چاہتے ہیں اور آپ کے لیے سیاست کہیں مقدم ہے بنسبت اس کے کہ ریاست کے ساتھ کیا صورتحال ہوتی ہے. مگر اس کے باوجود میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ شواہد اور یہاں پہ ایویڈنس کے مطابق لوگوں کو سزا ملنی چاہیے اور جلد از جلد ملنی چاہیے تاکہ کوئی فنگر پوائنٹنگ نہ ہو یہاں پہ. اچھا ملک صاحب، اگر ہم عدالتوں کی بات کریں تو خاص طور پہ سپریم کورٹ، اعلیٰ عدلیہ ہماری ہے جو ہے، وہاں سے ایک تاثر یہ بھی آ رہا ہے کہ شاید حکومت جو ہے
وہ سنجیدہ نہیں اور سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کرنا چاہتی، خاص طور پہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے اس کے حوالے سے بھی. اور ابھی حال ہی میں جو سینئر موسٹ جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، انہوں نے ایک سیمینار میں خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ آئین پر عمل درآمد جو ہے وہ ہر قیمت پہ ہوگا، اور اگر نہیں ہوگا تو اس سے پھر بحران پیدا ہوگا. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آئین پہ عمل درآمد نہ ہو، اور عدلیہ کو طاقت آئین ہی دیتا ہے. تو کیا وجہ آپ کی حکومت کیوں آئین پہ یقین نہیں رکھتی؟ دیکھیں خان صاحب، اگر ہم عدلیہ کا احترام نہ کرتے ہوتے تو میاں نواز شریف صاحب کو جب ایک جی آئی ٹی بنا کے، من پسند جی آئی ٹی بنا کے ایک مانیٹرنگ جج کو لگا کے جو سزا دلوائی گئی، اور ایسے مقدمے کے اندر جس کے اندر شاید ان کا نام بھی کسی جگہ موجود نہیں تھا، اور اقامے کے پیچھے جو ایک ویزے کے پیچھے چھپ کے ان کو نکالا گیا، تو میاں نواز شریف صاحب چند منٹوں میں وزیر اعظم ہاؤس وہاں پہ خالی کر کے کیوں واپس اپنے گھر آ جاتے؟ تو گزارش یہ، احترام ہم بالکل کرتے ہیں، پر ہمارے کوئی تحفظات کسی فیصلے کے اوپر ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ مجھے بتائیں، اگر ہماری جماعت کا یہ نقطہ نظر ہے کہ آپ جو ہے وہاں پہ ایک ایسی جماعت کو ایک ایسے مقدمے میں ریلیف دے رہے ہیں جو اس کی پارٹی بھی نہیں ہے، تو کیا اس تحفظات کو ان جو اعتراضات کو اٹینڈ نہیں کر لینا چاہیے؟ تو مجھے بتائیں، کیا یہ کہہ دینا کہ عدالت کہ جج جو ہیں ہمارے لیے قابل عزت ہیں، سارے کے سارے جج، میں ان سب کو بہت حد تک ذاتی طور پہ جانتا بھی ہوں، ان کا احترام بھی کرتا ہوں، قابل لوگ ہیں، پر مجھے بتائیں یہ وہاں پہ کہنا کہ جی اب گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی ہیں اور اس کی وجہ سے اگر آئینی بحران ہوتا ہے تو ہو جائے، کیا یہ مناسب رویہ ہے؟ کیا وہاں پہ ہم ان چیزوں کو پہلے طے کر لیتے؟ ونس اینڈ فار آل ریویو کا حق، اپیل کا حق ہمارا یہ آئین ہی دیتا ہے نا جی. تو ایسا کوئی اس کے اوپر ہم عمل درآمد اس فیصلے کے اوپر کر لیں جس کے بعد اپیل انفرکچوس ہو جائے، کیا یہ مناسب ہے؟ تو ہم اپنا جو لیگل ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں اس کے مطابق اپیل کر کے ہم اس معاملے کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. جب حتمی فیصلہ آ جائے گا، بالکل سارے پاکستان کی عوام کو، حکومت اور ریاست کے اداروں کو اس کی عمل درآمد کے اوپر اس کے اوپر اپنا اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اور یقیناً ہم کر لیں گے. تو میں اس کے آگے اس کے اوپر کیا بات کروں آپ سے؟ ملک صاحب کے ساتھ آئی ایم ایف کے حوالے سے گفتگو ہوئی. اب ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے کہ آئی پی پیز کے ساتھ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے. ویلکم بیک. اچھا ملک صاحب، یہ فرمائیے گا کہ بجلی کے بل اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اس میں خاص طور پہ بجلی کے بل جو ہیں اتنے زیادہ ہونے کی بنیادی وجہ آئی پی پیز کے ساتھ جو ہمارے معاہدے ہیں وہ ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آئی پی پیز کو ڈالروں میں ادائیگیاں کی جا رہی ہیں، تو اس سے حکومت اس میں بھی تو کوئی تبدیلی کا ارادہ رکھتی ہے؟ دیکھیں خان صاحب، گزارش اس طرح سے ہے کہ میں ایک کیونکہ ذمہ دار جگہ کے اوپر بیٹھا ہوں، تو میں کوئی ایسی سنسنی پھیلا کے، جس طرح بہت سے ہمارے لوگ جادوگر بن کے آ کے یہاں پہ اپنے اپنے مشورے بانٹ رہے ہیں کہ جی آپ یہ جادو کی چھڑی چلائیں اور یہ ساری کے سارے مسئلے چلے جائیں گے، تو میں اس قسم کے کسی کام میں پڑنا نہیں چاہتا ہوں. میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ ہم نے اس قسم کی کیجولنس کی کیا قیمت آپ کے پاسٹ میں دی ہے، ایک سیکنڈ کے لیے صرف وہ بھی دماغ میں رکھیے گا. آپ جانتے ہیں کارڈکے کے کیس میں کیا ہوا، آپ جانتے ہیں ریکو ڈک کے کیس میں کیا ہوا. جب آپ کی سوورن کمٹمنٹس ہوتی ہیں نا، تو آپ کو ایک ڈیو پروسیس کے ساتھ اس معاملے کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے. آپ کو پہلے وہاں پہ کوئی آپ کا جو میل پریکٹسز، کوئی بدعنوانی ثابت کریں، اس کے بعد لوگوں کے نام لے کے ان کو اس طرح سے ٹارگٹ کریں. پہلی بات یہ، اور میں کسی کی یہاں پہ نام لیے بغیر آپ سے اصول طے کر رہا ہوں. اس کے بعد جہاں تک پاور پلانٹس کی بات ہے، دیکھیں پاور پلانٹس اس ملک کے اندر 3 پالیسیز کے تحت لگے ہیں: 94 کی پالیسی، 2002 کی پالیسی اور 2014-15 کی پالیسی. اور جو یہاں پہ 40 خاندانوں اور یہ 20 خاندانوں اور یہ جو بحث چل رہی ہے نا، وہ والے جو تقریباً پلانٹس ہیں وہ 94 اور 2002 کی پالیسی میں لگے تھے، جن کے پی پی ایس تقریباً اختتام ہونے جا رہے ہیں. اور اگر یہ جو 2000 ارب کی کیپیسٹی پیمنٹ ہے، اس کے اندر ان کا حصہ میرے خیال سے 5% سے زیادہ نہیں ہے. تو اگر تو وہاں پہ انہوں نے کوئی چوری چکاری کی ہے اور کوئی غلط پالیسی کا انہوں نے فائدہ اٹھایا، تو پہلے تو پالیسی جس نے بنائی ہے اس کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے. اس کے بعد اگر کوئی میل پریکٹس انویسٹروں نے کی ہے تو ان کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے. پر اگر آپ یہ دونوں کام کر بھی دیں تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ صرف 5% مسئلے کا حل ہوگا.
تو کیا یہ ایک جائز یا ایک مناسب طریقہ کار ہے جس کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں؟ میری نظر میں نہیں ہے، کیونکہ اگر مقصد یہ ہو کہ آپ نے عوام کو سہولت پہنچانی ہے، ان کا بوجھ کم کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو قدرے مختلف رستہ اختیار کرنا ہوگا جو شہباز شریف صاحب لے رہے ہیں، اور میں اس کی طرف آپ کو آ جاتا ہوں۔ دیکھیں، میں نے آپ سے بتایا یہ جو 2000 کی کیپیسٹی پیمنٹ ہے، اس کی 3 بڑی بکٹس ہیں۔ ایک تو یہ آئی پی پیز والا جو میں نے آپ کو بتا دیا، وہ 5% کے قریب پرابلم ہے، ضرور تحقیق کریں، بلکہ آج تک ہو جانی چاہیے تھی، کیوں نہیں ہوئی، اس کے اوپر بھی نیپرا کا احتساب کریں، میں تو آپ سے یہ بات کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کے جو اپنے پلانٹس ہیں، دیکھیں حکومت کے RLNG کے پلانٹس لگے ہوئے ہیں کہ جب آپ کے ملک کے اندر 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، کم ترین لاگت کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ اس وقت جب دنیا کے اندر باقی کے پلانٹس لگ رہے تھے تو 2 گنا زیادہ قیمت پہ لگ رہے تھے، یہاں پہ اس کے مطابق پلانٹ لگے ہوئے ہیں۔ امپورٹڈ کول کے پلانٹس لگے ہوئے ہیں، آپ کے پاس یہاں پہ حکومت کے نیوکلیئر کے پلانٹس لگے ہوئے ہیں۔ اب کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے تقریباً 50% ان کا حصہ ان حکومتی پلانٹس کی وجہ سے آ رہا ہے۔ اس کے بعد تقریباً 45% آپ کا جو خرچہ ہے وہ پلانٹس ہیں جو آپ کے سی پیک کے اوپر لگے ہیں۔ آپ جانتے ہیں پورٹ قاسم کے اوپر لگا ہے، آپ جانتے ہیں سائیوال میں لگا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں، جو آپ کے وہ دوست جنہوں نے آپ کی 18 گھنٹے کی جب لوڈ شیڈنگ تھی، جب کوئی اور آپ کا ملک یا کوئی اور سرمایہ دار آگے نہیں آ رہا تھا، انہوں نے آپ کی آ کے مدد کی، تو کیا آج آپ ان کو ولن کے طور پہ پیش کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس کے لیے خارجہ محاذ کے اوپر ایک نئی جنگ کھولنا چاہتے ہیں؟ میری عرض سن لیں۔ تو اور گزارش یہ ہے کہ اگر حکومت اپنے جو پلانٹس ہیں ان کے اوپر بھی اپنی جو لوگ بات کرتے ہیں کہ اپنا منافع چھوڑ دیں تو یہ مسئلے کا حل ہو جائے گا، تو میں آپ سے خان صاحب گزارش یہ کرتا ہوں کہ ان کے جو اپنی ایکوٹی ہے وہ تو 15-20% ہے، باقی تو پیچھے سارے کا سارا قرضہ ہے۔ تو مجھے بتائیں اس قرضے کا کیا کرنا ہے؟ جب میں ان معاہدوں کو ختم کروں گا تو حکومت ان قرضوں کے اوپر کیا ہاتھ کھڑے کر دے، یا جو بیرونی سرمایہ کار ہیں جو باہر سے قرضہ لے کے آئے یا مقامی قرضہ لیا ان کے اوپر ہاتھ کھڑا کر کے ڈیفالٹ ڈکلیئر کر دیں؟ اس کا حل یہ نہیں ہے۔ حل یہ ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، اپنے کریڈیٹرز کے ساتھ بیٹھیں، ان سے 4-5-6 بنیادی باتیں کریں جس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے وزیر خزانہ اور وزیر توانائی کو چائنا بھی بھیجا جس کام کے اوپر۔ یہ سارے وہ پلانٹس ہیں خان صاحب جن کی یوزفل لائف جو ہے 20-20 25-25 سال کی ہے، اور ان کے اوپر قرضے 5-5 10-10 سال کے لیے میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی قسطیں اس کی لائف آف دا پلانٹ کے اوپر ایکولی نہیں ڈسٹریبیوٹ ہوئی، نہیں، کیونکہ ہمارے پاس اس قسم کے قرضے کی سہولت ہی نہیں تھی۔ تو آج آپ کو ان کے پاس دوبارہ جا کے کہنا ہے کہ ان قرضوں کو ری پروفائل کر دیں تاکہ ہمارا بوجھ کم ہو جائے۔ آپ کو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے جس طرح مہنگائی کے اوپر قابو پا رہے ہیں، آپ دیکھیں 40% سے مہنگائی 11% پہ آ گئی ہے، آپ کا جو پالیسی ریٹ ہے گرنا شروع ہو گیا ہے، بین الاقوامی منڈیوں میں بھی انٹرسٹ ریٹس کم ہو رہے ہیں، ان کے جو انٹرسٹ کی ریڈکشن ہے اس کا بینیفٹ اپنے ٹیرف کے اندر آپ کو انکارپوریٹ کرانے کی ضرورت ہے۔ آپ کو جو اس 18 روپے کے کیپیسٹی چارج کے اندر بڑا حصہ تقریباً 10 روپے کا تو ڈیٹ کا ہے، میں نے آپ کو حساب لگا دیا، اس کے بعد 3-3.5 روپے آپ کا ہے جو آپریشنز اینڈ مینٹیننس کا ہے، کہ ان پلانٹوں نے آپ جانتے ہیں انشورنس بھی لی ہوئی ہے، انہوں نے اور اخراجات بھی کیے ہوئے اپنے آپ کو تیار رکھنے کے لیے کہ ہم جب ڈسپیچ کریں تو ہم اپنا ریکوائرمنٹ میٹ کر سکیں۔ ان کو آپ کنگھی کے ساتھ ریویو کر لیں، اس میں جو جگہ جہاں پہ فیٹ ہے وہ کم کروا لیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس تقریباً 6-7 روپے کی آپ نے ٹیکسیشن کی ہوئی ہے بجلی کی قیمت کے اندر۔ آپ اس ٹیکسیشن کے بوجھ کو اٹھا کے جب اپنی بیس کو وائڈن کر لیں گے، جب اپنے امیر آدمی کو جو ٹیکس نہیں دیتا اس کے اوپر اس بوجھ کو ڈال سکیں گے اور خسارے کو بڑھائے بغیر ڈال سکیں گے، تو آپ اس کا بھی بوجھ وہاں سے اٹھا کے وہاں پہ لا سکتے ہیں۔ پھر 6 روپے کی بجلی آپ کی ڈسکوز کے اندر چوری ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں نان پیمنٹ ہوتی ہے، وہاں پہ بہتر گورننس کے لیے لے کے آئے انتظامات۔ آپ کے ساؤتھ کے اندر پاکستان کے سستی بجلی کے پلانٹس موجود ہیں، نارتھ جہاں پہ کنزمپشن ہے پنجاب کے اندر، وہاں پہ آپ کے پاس بجلی ایویکویٹ کرنے کی ٹرانسمیشن لائن موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے 1 روپے کا ایڈیشنل خرچہ آ رہا ہے۔ آپ ٹرانسمیشن کی اپنی لائنوں کی جو مسائل ہیں ان کو دور کریں۔ تو یہ جب سارے جامع اصلاحات آپ توانائی کے شعبے میں لے کے آئیں گے تو پھر ہی آپ بجلی کا بوجھ اور بجلی کی قیمت کو گھٹا سکتے ہیں، ورنہ آپ سیاسی شعبدہ بازی تو کر سکتے ہیں، اس کے اندر سے نکال کچھ نہیں سکتے۔ میری آپ سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ملک صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی یہ ساری باتیں تو ہم نے درست مان لی۔ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جب آئی پی پیز کے یہ معاہدے ہوئے تھے تو اس وقت ان معاہدوں میں یہ طے ہوا تھا کہ جو اسپیسیفیکیشن ہے کہ وہ اس کی الٹرا سپر کریٹیکل جو ٹیکنالوجی ہے وہ یوز کریں گے، لیکن اصل میں انہوں نے جو یوز کی وہ سب کریٹیکل ٹیکنالوجی یوز کی۔
تو اگر ایک پہلے ہی کانٹریکٹ بلیچ کر رہے ہیں اور وہ ٹیکنالوجی ہی غلط استعمال کر رہے ہیں تو پھر تو ان کے ساتھ آپ کورٹ میں نہیں نہ جاتے, پھر تو آپ اگر انہیں پکڑیں گے تو وہ خود گلٹی ثابت ہوں گے. دیکھیں اس میں تو بحث ہی کوئی نہیں ہے. اگر کسی جگہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے, جان بوجھ کے ہوئی ہے, تو ان کے معاہدے نہ صرف کینسل ہونے چاہیے پر ان کو کٹہرے میں کھڑے کر کے قرار واقع سزا دینی چاہیے. تو کون کرے گا ملک صاحب؟ میں آ رہا ہوں سر. گزارش یہ ہے کہ سپر کرٹیکل بوائلرز جو آپ کے امپورٹڈ کول کے پلانٹ لگے ہوئے ہیں وہ سپر کرٹیکل ہیں کہ نہیں ہیں, اس کے لیے نیپرا کو اپنی تحقیق تفتیش آج تک کر لینی چاہیے تھی. سب سے پہلے تو ان کو بلا کے پوچھا جائے کہ انہوں نے کس طرح تسلی کی اور کس طرح سے ٹیرف ڈیٹرمن کیا, اور اس کے بعد آپ کسی اور بندے کو پوچھ سکتے ہیں نا, کیونکہ وہ تو جو سپر کرٹیکل پلانٹ لگے دونوں چائنیز پلانٹس ہیں. اچھا دوسری بات یہ, اس میں خان صاحب اور بھی فراڈ ہوئے ہیں. دیکھیں کہ کیپیسٹی چارج آپ نے کہا, اور کیپیسٹی چارج کو جو ہم نے ولن بنا دیا نا, جب آپ کا بائر ہی ایک ہو حکومت پاکستان اور آپ کی ڈیمانڈ جو ہے سردیوں کے اندر 10,000 ہو جاتی ہو, گرمیوں کے اندر 30,000 ہو جاتی ہو, تو میرا نہیں خیال آج بھی آپ کوئی منصوبہ یہاں پہ لگوا سکتے ہیں بغیر کیپیسٹی چارج کے, کیونکہ کوئی بھی سرمایہ دار وہ پلانٹ نہیں لگائے گا جب تک آپ اس کی سود کی قسط کور نہیں کریں گے. تو ہم اس کو ولن بنانے کے بجائے اس چیز کی تحقیق کریں کہ اگر ہم نے کیپیسٹی چارج 100 میگا واٹ کے پلانٹ کا دیا تھا کہ بھائی جب مجھے ضرورت ہوگی تم 100 میگا واٹ کی بجلی ڈسپیچ کرو گے, تو آج کیا وہ 100 میگا واٹ دے بھی سکتا ہے کہ اس نے اس کے اوپر پلیٹ 100 میگا واٹ کی لگوا دی ہے, اصل میں 50 میگا واٹ ہے, تو یہ بھی چوری ہے, یہ بھی اس کی کنٹریکچوئل بلیچ ہے. بٹ خان صاحب یہ تو نیپرا کا کام ہی یہ ہے. اس نے دیکھیں, اس نے عام نیپرا جو آپ کا ریگولیٹر ہے اس کا مینڈیٹ کیا ہے کہ اس نے عوام اور اس ملک کے جو کنزیومر ہے اس کا تحفظ دینا ہے. اس نے اس چیز کا تحفظ دینا ہے کہ جو پاور پروڈیوسر ہے اس کو بھی ناجائز کوئی تنگ نہ کرے. یہ نہ ہو کہ آج ہمیں یہ احساس ہوا کہ ہم نے غلط پالیسی بنائی تو ہم اس کی گردن کاٹ دیں. اس کا کام ہی یہ ہے ریگولیٹر کا کہ اس نے سارے کے سارے سٹیک ہولڈرز کا جو تحفظ جو مفاد ہے اس کا تحفظ کرنا ہے اور بیلنس لے کے آنا ہے. تو اگر یہ سارے کام ہوئے ہیں, کرائیں فورینزک آڈٹ, کرائیں پتہ, جس نے چور بازاری کی ہے اس کی گردن کاٹیں, اس کے ساتھ بیٹھ کے جو اس کو قرار واقع سزا دینی ہے دیں, اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ آج تک ان پالیسیوں کا جو 94 سے لے کے آج 2024 کے اندر ہم پہنچ گئے ہیں, آج انہوں نے اس کے اوپر کاروائی کیوں نہیں کی؟ ملک صاحب یہ کاروائی تو آپ نہیں کروانی ہے نا, فرانسک آڈٹ آپ نہیں کروانا ہے. آپ جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں یہ مطالبہ تو نہ کریں عوام سے, آپ اس پہ کام کر دیں. بالکل بالکل, تو میں 100% اگریڈ. اور اسی لیے جتنی دیر میرے پاس یہ ذمہ داری تھی میں نے تو اس کے اوپر جو پروگریس کی وہ بالکل فائلوں کے اندر موجود ہے اور اسی ڈائریکشن میں کی, اور کسی کی یہاں پہ سیاسی کوئی سنسنی پھیلانے کے لیے نہیں کی. اور مجھے امید ہے اویس لغاری صاحب جن کے پاس یہ ڈیوٹی ہے, اور اب وہ جو ٹاسک فورس بنی ہے جس کے اندر نہایت ہی قابل احترام لوگ ہیں, اور ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم نے اس پہ بہت کام کیا ہوا ہے, ان کے پاس یہ موقع ہے جلد از جلد اس کے اوپر کام کریں تاکہ ہم عوام کے اوپر بوجھ گھٹا سکیں. اور خان صاحب میں آپ کو ایک اور بھی اچھی خبر دوں, دیکھیں یہ جو کام اصلاحات تو آگے چلتی رہیں گی, جو اس وقت عوام کو تکلیف ہے اس کے لیے شہباز شریف صاحب نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کے انہوں نے ریکارڈ سبسڈی بھی دی ہے, انہوں نے ریکارڈ پیسے ان سلیب کو مینٹین کرنے کے لیے جس کے مطابق پروٹیکٹڈ کنزیومر کی 5 روپے کی بجلی ہے, 15 روپے کی بجلی ہے, وہ بھی دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پی ایس ڈی پی کو کم کر کے 200 یونٹ تک ہر قسم کے کنزیومر کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اور بہت سی اس قسم کے اقدامات کے اوپر کام جاری ہے کہ ہم اس گرمی کے سیزن کے اندر لوگوں کو تحفظ دے دیں. اور اگر ہم نے اس عوام کو تحفظ ان 3-4 مہینوں میں دے دیا تو سردیوں میں تو خود ہی کنزمپشن کم ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو ہمارے پاس پھر اصلاحات کو اندر لانے کا فیز ان کرنے کا ٹائم آ جائے گا. تو یہ وہ ونڈو ہے, یہ وہ اسٹریٹجی ہے جس کے مطابق کام ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ جلد اچھی خوشخبری آپ کو سننے میں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. ملک صاحب, ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب آپ کو پتہ کتنے قابل آدمی ہیں, ان چیزوں کو بھی سمجھتے ہیں. بالکل. ان کا یہ کہنا ہے, انہوں نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ ایک یہ جو ہے یونٹ آپ کا آئی پی پیز وہ 760 روپے سے بھی مہنگی فی یونٹ بجلی دے رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے 0.4% بجلی پروڈیوس کی ہے, لیکن اس سے انہوں نے پیسے جو ہے نا آپ سے کروڑوں اربوں روپے کما لی ہیں. تو یہ جو نیپرا ہے, اگر فاروق سلیم صاحب کو اس بات کا پتہ ہے تو نیپرا کو کیوں پتہ نہیں چلا؟ بس میں دیکھیں یہ مناسب نہیں ہے. فاروق سلیم صاحب قابل احترام, میں نے آپ کو پہلے بتا دیا, کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے وہ کسی بھی پلانٹ کو کسی اور مد میں دی جاتی ہے.
اگر آپ وہ کیپیسٹی پیمنٹ کو اگر اس نے ایک یونٹ پروڈیوس کیا ہے اس سے ڈیوائڈ کریں گے تو 700 کیا 7000 کا بھی نمبر نکل سکتا ہے. دونوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ دیکھیں اور جو اس کے پیچھے منطق ہے اس کو سمجھتے ہوئے اس کا فورینزک کریں. اس کے مطابق یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا کیا وجہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 0.4% اس نے ڈسپیچ کی ہے, تو جس بندے نے وہ منصوبہ لگوایا ہے اس کو کٹہرے میں کھڑا کریں نا. اس پلانٹ کو جس بندے نے پلانٹ لگا دیا اور اس کے بعد آپ نے اس سے بجلی نہیں لی تو مجھے بتائیں وہ اپنا جو یونٹ جس نے اس نے قرضہ پیچھے سیٹل کرنا ہے وہ کہاں سے کرے گا. تو اسی لیے میں نے آپ سے جو بات کی ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کی خان صاحب, تو ہمیں یہ پوری چیز کی ایک پوری ہولسم ریویو درکار ہے. اور نیپرا کا کام تھا ویئر اٹ ہیز فیلڈ دیٹ نیڈس ٹو بی آڈیٹڈ, اور اب یہ ٹاسک فورس کرے گی. اور اگر کسی جگہ کچھ غلط ہو رہا ہے, اب یہ 0.4% دیکھیں ایک پلانٹ لگا کہ 50% چلے 60% چلے 70% چلے 100% چلے, آپ اس میں تو اتنی تو غلطی کر سکتے ہیں, بٹ اگر وہ چل ہی نہیں رہا تو 700 کیا وہ 7000 کا بھی یونٹ پیدا کرے تو آپ کو لینا پڑے گا. تو غلطی تو وہاں پہ ہے نا بنسبت اس کے کہ ہم اس پلانٹ والے کو کٹہرے میں کھڑا کر دیں. اچھا ملک صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے دور میں پی ٹی آئی کے دور حکومت میں یہ جو نجی بجلی گھریں ہیں ان کی ڈالر کی قیمت کو 148 روپے پہ فکس کر دیا تھا. بالکل کیا. اگر یہ سچ ہے تو پھر انہوں نے تو عوام کو ریلیف دیا, آپ اس طرح کا کیا ریلیف دے سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ انہوں نے کن پلانٹس کو کیا, وہ پلانٹس جو 94 کے اندر لگے اور جو اپنا قرضہ اور اپنا منافع کافی حد تک نکال سکے. یہ پلانٹس تو سارے کے سارے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں عمران خان صاحب کی حکومت اس کے بعد آئی نا, وہ کیوں نہیں سب کے اوپر کر سکے؟ کیوں اس فائدے کو صرف اس پلانٹس تک محدود رکھا گیا؟ کیونکہ آپ وہ کر سکتے تھے. تو کسی نے اگر کوئی اچھا کام کیا بالکل ٹھیک ہے, پر مجھے بتائیں جس بندے نے قرضہ ہی ڈالر میں لیا ہوا ہے اس کا میں روپے میں کس بنا پہ اس کو کنورٹ کروا دوں؟ اور اگر وہ اتنا ہی آسان تھا تو وہ ان چند پلانٹوں کے بجائے سارے پلانٹوں کو کروا لیتے. پر میں اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ جو غلطیاں ہوئیں آج ہماری قوم تکلیف کے اندر ہے خان صاحب. ہمیں ہر قسم کا وہ قدم لینا ہے جس سے ہم بجلی کے بل کو اور اپنی توانائی کے شعبے کے خسارے کے اوپر قابو پا سکیں. اور اس ڈائریکشن کے اندر وہ ٹاسک فورس بھی پرائم منسٹر نے بنائی, اور میرے خیال سے وہ پرائم منسٹر خود ہفتے کی بنا پہ نہیں تو ڈیلی کیا کہتے ہیں ڈیلی نہیں تو ہر دوسرے دن اس کے اوپر اپڈیٹ لے رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد اچھے عملی اقدامات آپ کے سامنے. اچھا ملک صاحب اللہ کرے ایسا ہی ہو, لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ ان معاہدوں میں یہ بات بھی شامل تھی کہ یہ بجلی گھر جو ہیں مخصوص مدت کے بعد حکومت کو ٹرانسفر ہو جائیں گے, لیکن ابھی تک کوئی بھی ایسا 20 سال سے زیادہ عرصہ ہونے کے باوجود بھی کوئی ہوا نہیں یہ بجلی گھر. میرا نہیں خیال, دیکھیں اب اگین میں اپنے میموری کے ساتھ کوشش کروں گا آپ کو جواب دے دوں. میرا نہیں خیال بلڈ آپریٹ ٹرانسفر کی بنا کے اوپر کوئی منصوبہ بنایا گیا تھا. پی پی ایز جو ہوتے ہیں پاور پرچیز اگریمنٹ وہ ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ حکومت کے ساتھ یہ معاہدہ کریں کہ حکومت آپ کی 25 سال کی جو پیداوار ہے وہ پاور آپ سے خریدے گی, اور جب وہ معاہدے ایکسپائر ہوئے ہیں تو اس کے بعد حکومت نے کوئی رینیو نہیں کیا, اور اس کے بعد وہ پلانٹس وہاں پہ موجود ہیں. وہ جو جن لوگوں کے وہ پلانٹس ہیں وہ چاہیں تو ان کو بند کر دیں, ورنہ حکومت ان سے اپنی مرضی کے مطابق ان کی لاگت کے مطابق ان سے پرچیز ایز اینڈ وین ریکوائرڈ لے سکتی ہے. اس کی کوئی کیپیسٹی پیمنٹ کا انوالو نہیں ہے. اور وہ کیپکو کا آپ نے دیکھا ہے انہوں نے اسٹاک ایکسچینج کے اوپر اپنا ایک وہ ڈسکلوجر بھی وہاں پہ سبمٹ کروایا تھا. اینڈ دیٹ از ہاؤ پاور سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ ساری دنیا کے اندر لائی جاتی ہے, جہاں پہ ایک بائر ہو جس کو حکومت آف دا وقت کہتے ہیں. تو بلٹ آپریٹ ٹرانسفر کا میرے پاس کوئی ذہن میں نہیں ہے. کچھ پلانٹس حکومت کے اپنے ہیں, کچھ ہمارے بین الاقوامی سرمایہ داروں کے ہیں, کچھ مقامی سرمایہ داروں کے ہیں. پی پی ایز آر دوز ڈاکیومنٹس جس کے تھرو وہ گورن ہوتے ہیں, اور جب وہ ایکسپائر ہوئے ہیں تو کوئی رینیو نہیں ہوا کیونکہ ہمارے پاس سرپلس پاور موجود ہے. اچھا علی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے ابھی 200 یونٹ کی بات کی کہ جو صرف 200 یونٹ تک استعمال کرتا ہے اس کو آپ ریلیف دے رہے ہیں. اب اس میں آپ کیونکہ خود لاہور شہر سے تعلق رکھتے ہیں, تو جو بڑے شہر ہیں خاص طور پہ وہاں آپ دیکھیں بہت سے چلاک صارف ہیں جنہوں نے ایک ایک گھر میں 3-3 میٹر بھی لگوائے ہوئے ہیں. اس نے وہ چلاک صارف نے تو 600 یونٹ میں بھی ریلیف لے لیا, لیکن جو لوگ جوائنٹ فیملیز میں رہتے ہیں, اگر ایک ہی گھر میں 4 بھائی رہ رہے ہیں, الگ الگ ہیں لیکن میٹر ان کا ایک ہے, ان بیچاروں کو تو ریلیف نہ ملا. تو اصل میں یہ پھر اس کا مطلب ہے ہر جو آدمی ہے 200 سے کم بجلی استعمال کرنے والا اس کو ریلیف نہیں ملا. اس پہ حکومت کی کیا اسٹریٹجی؟ دیکھیں ملٹیپل میٹر لگانا
غیر قانونی ہے، اور یہ ریویو جو آپ کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں وہ کر رہی ہیں، اور قانونی بنا کے اوپر جب آپ کا کرایہ نامہ موجود ہو اور باقی کی پراپرٹی کی ڈویژن ہو چکی ہو تو آپ بالکل لگا سکتے ہیں میٹر. تو اگر آپ وہ لگا کے آپ کوئی بینیفٹ لینا چاہتے ہیں تو وہ بالکل مل سکتا ہے، پر اگر کوئی بندہ غلط لے رہا ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. پر خان صاحب گزارش یہ ہے کہ اس قسم کی جب آپ پرائس ڈسٹورشنز جو فرق سلیبز کے ذریعے ہوں یا کسی اور میکنزم کے ذریعے ہوں تو اس کے اندر لوگ چور بازاری کرتے ہیں کیونکہ پانی اپنا رستہ خود نکال لیتا ہے. تو اس مسئلے کا بنیادی حل یہ ہے کہ آپ جو اپنی توانائی کے شعبے کے اندر چوری چکاری اور جو آپ کا سارے کے سارے خسارے بلڈ ہو گئے آپ ان کی سرجری اصلاحات کے ذریعے وہ لاگت کو گھٹا سکیں، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور ہم اس کو کریں گے. اور جو آپ کی تکلیف کی جو آپ نے نشاندہی کی ہے کہ 400 یونٹ والا 500 یونٹ والا کو کیوں نہ تحفظ دیا جائے کیونکہ مہنگائی سے ان کی بھی قوت خرید بہت حد تک کم ہو چکی ہوئی ہے. تو میں آپ کو یہی تھوڑا سا آپ کو خوشخبری دیتا جاؤں کہ وزیر اعظم صاحب اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، مقامی وزیر اعلیٰ بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ان کی مل ملا کے کوشش کریں گے کہ اس گرمی کے اندر کچھ نہ کچھ تحفظ کچھ نہ کچھ ان کی پروٹیکشن کا بھی اقدامات لیے جا سکیں اور اسی گرمی میں لیا جا سکے. اچھا ملک صاحب، عام طور پہ نا دنیا بھر میں جو یوٹیلیٹی کاسٹ ہوتی ہے وہ ایک عام آدمی کی آمدن کا 20% سے زائد نہیں ہوتی، لیکن پاکستان میں وہ 110% ہو چکی ہے. تو کیا آئی ایم ایف کے علم میں آپ یہ بات نہیں لائے کہ یہاں تو پہلے ہی اس کی کاسٹ جو 110% ہے تو ہم مزید بوجھ کیا ڈالیں؟ باس دیکھیں، یہ تو خان صاحب میں اب اس کے اوپر کیا جواب دوں. گزارش یہ ہے کہ بینک جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی آپ کو آپ کو قرضہ کسی ایسی کام کے لیے نہیں دیتا جس سے اس کو اس کا کوئی ریٹرن نہ ملتا ہو. تو بینک تو آئی ایم ایف تو ایک بینک ہے نا، یہ تو ہمارا اپنا کام ہے نا کہ ہم نے اپنے توانائی کے شعبے کے اوپر قابو کس طرح پانا ہے. میں ان کو جا کے کیا کہوں کہ جی سال کی 600 ارب کی ہم بجلی چوری کر دیتے ہیں اور ہمارے پاس اس کا کوئی انتظام نہیں ہے، کیونکہ ہم اگر انتظام کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایسے وزیر اعلیٰ موجود ہیں جو گریڈوں کے اندر جا کے بریکر آن کر دیتے ہیں. میں اس کا کیا جواب دوں؟ میں اس کے بعد جا کے ان کو کیا جواب دوں کہ ہم نے اس چیز کا انتظام نہیں کیا کہ ہم اپنے سستے پلانٹ جو کراچی میں موجود ہیں، سندھ میں موجود ہیں، ان کو چلا کے مہنگے پلانٹ جو پنجاب کے اندر ہیں ان کو بند کر سکیں. میں اس کا آئی ایم ایف کو جا کے کیا جواب دوں کہ ہم اپنے جو امیر صارف ہیں، جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، جو گاڑیاں رکھتے ہیں، جو پراپرٹیاں خریدتے ہیں، جو اور اس قسم کے اخراجات اور چیزیں کرتے ہیں، ان کو ہم ٹیکس میں نہیں لا سکے اور ہمیں مجبوراً 600-700 ارب کی ٹیکسیشن جو ہے بجلی کے بل کے اوپر ڈالنی پڑی ہے. میں اس چیز کا کیا جواب دوں کہ ہم نے بجلی کے منصوبے جو لگائے اس کے اندر جو آپ نے جن چیزوں کی خامیوں کی نشاندہی کی ہم اس کے اوپر ان کے کریکشن کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھا سکے. تو ان کا تو اس چیز سے لینا دینا نہیں ہے نا. وہ تو آ کے کہیں گے کہ بھائی تمہیں قرضہ چاہیے اپنے ملک کو سالونٹ رکھنے کے لیے، اپنے ملک کو قائم رکھنے کے لیے، معاشی طور پہ دنیا کے ساتھ امپورٹ اور ایکسپورٹ کو جاری رکھنے کے لیے، تو جاؤ اپنے گھر کو ٹھیک کرو. تو اسی لیے تو اصلاحات ہمیں آج درکار ہیں جو آپ کو ساری یہ جن کی طرف میں نے نشاندہی کی. تو ہمیں بالکل اس چیز کا احساس ہے. اسی لیے پہلے سوال کے اندر میں نے جو آپ کو خان صاحب بات کی، جامع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انکلوسیو، آپ کے سارے جو آپ کے طبقہ جو آپ کے جو سوسائٹی کے سیگمنٹس ہیں ان کے اوپر اس کا بینیفٹ آ سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیر پا، جس کا مطلب یہ ایسی نہ ہو کہ میں نے اپنے ساتھ والے ملک سے یا کسی بینک سے پیسے پکڑے تو 2 دن میں نے ترقی کی، اس کے بعد دھڑم میں منہ کے اوپر گر گیا اور پھر پیچھے جا کے اسی طرح چوہے کی رفتار کے اوپر شروع ہو گیا. تو یہ وہ اصلاحات ہیں جس کے تھرو ہم یہ جو آپ کا مقصد اور جس تکلیف کی نشاندہی آپ کر رہے ہیں اس کو ہم حل کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر کام جاری ہے. لیکن ملک صاحب، آئی ایم ایف کے سربراہ جو ہیں وہ تو یہ اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ ہم تو امیروں پہ ٹیکس لگانے کی بات کرتے ہیں، ہم تو حکومت پاکستان سے یہ نہیں کہتے کہ غریبوں کا بوجھ بڑھائیں. یہ خود اس طرح کی پالیسیز کرتے ہیں کہ بوجھ آتا ہے. دیکھیں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. تو میں نے بھی آپ سے یہی بات کی نا. دیکھیں اگر آپ 70 سال کے اندر ایک ایسا شخص جو 2 گاڑیاں رکھتا ہے، جو پراپرٹی خریدتا ہے، جو سٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتا ہے، جو 2 لاکھ روپے مہینے کی آپ کے کریڈٹ کارڈ کے اوپر خرچہ کرتا ہے، جو جا کے موبائل کا 5000 روپے بل دیتا ہے،
اور آپ اس کو اگر ڈاکیومنٹ نہ کر سکے تو مجبوراً آپ کو دودھ کی قیمت کے اوپر ہی ٹیکس لگانا پڑے گا نا. میں تو ان کے ساتھ اتفاق کر رہا ہوں. تو آج جو وزیر اعظم صاحب جو کام کر رہے ہیں, جو مکنزی کے ساتھ مل کے FBR کے اندر ڈیجیٹائزیشن کا کام کر رہے ہیں, جس کے اندر وہ سارے کے سارا ڈیٹا انالیٹکس کی جو ایک پوری کی پوری لیئر کو ایڈ کیا جا رہا ہے, جس کے مطابق وہ 40-50 لاکھ لوگوں کی نشاندہی ہو گئی ہے جن کو قانون کے شکنجے میں لانے کی کوشش ہوگی, اور اس قسم کی سہولت یا اس قسم کی آسانی نہیں دی جائے گی کہ جی ان کی جا کے جو فیلڈ کے اندر جو ٹیکس افسر ہے وہ اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ اس کی ٹیکس ڈیمانڈ بنائے, اس کے پاس آپ کے بعد آئے, آپ اس کی جیب میں 5,000 روپے رکھیں تو وہ جا کے ڈیمانڈ کو ٹوکری ردی کی ٹوکری میں ڈال دے اور کسی کو کچھ نہ پتا چلے. تو اس کام کو ختم کرنے کے لیے جو ڈیش بورڈ بنایا جا رہا ہے, جو ڈیجیٹائزیشن کی جا رہی ہے, جو کنزمپشن میپنگ کی جا رہی ہے, جس کے اوپر وزیر اعظم صاحب اس مہینے پورا جامع اپنا روڈ میپ کا اناؤنس کرنے جا رہے ہیں, اس کا یہی مقصد ہے نا. تو اس میں IMF کی جو سربراہ ہے وہ بھی ٹھیک کہہ رہی ہے, جو ہم نے نہیں کیا وہ بھی بالکل اپنی جگہ. اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے نا کہ ہم مجبوراً دودھ کی قیمت کے اوپر اور بجلی کے بلوں پہ ٹیکس لگا رہے ہیں. تو اس کو ٹھیک کرنے کا, اس بوجھ کو ٹرانسفر کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم ٹیکس بیس کو وائڈن کریں, اور اس کی طرف میں نے آپ کو اشارہ کر دیا. ناظرین, حکومت جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو جامعہ ان کی اب سکیمیں ہیں اور جو یہ پلاننگ کر رہے ہیں, اس سے نہ صرف یہ کہ غریب کو یہ کچھ ریلیف دینے میں کامیاب ہو جائیں گے, بلکہ ماضی میں جو غلطیاں اور کوتاہیاں مختلف حکومتوں سے ہوتی رہی ہیں, نہ صرف ان کی نشاندہی کی جائے گی بلکہ ان ذمہ داروں کو کٹہرے میں بھی لایا جائے گا. ملک صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. بہت شکریہ جی اللہ آپ کے حافظ. بلانے کا.